الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأبوهما صالحا. وقال في مقام الآخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. ما إن مدحت محمدا بمحالتي. آواز نہیں فین کی روشنی والا فین آپ ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے پلین دو آگے والا فین آپ ہے. میں سوچا وہاں دیکھ دو. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. غوث اعظم کبھی کبھی عقل کا زیادہ استعمال ہی فائدہ دے جاتا ہے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی ماشاءاللہ دو ننھے بچوں سے آپ لوگ بڑے محبت بھرے انداز میں نعت منقبت سماعت کر رہے تھے. ایک دو شعر درود پاک کی شکل میں اگر آپ گوارا کریں تو پیش کر دیں. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ پڑھیں تو اچھا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اگر نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، اگر نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا
حضور بندہ نواز میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم حضرات، آج کی جو بزم ہے، جیسا کہ مجھے خبر ملی اور بتایا گیا حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد خالد جیلانی قادری واسطی صاحب نے، تو وہ ہے کانفرنس اولاد غوث اعظم. غوث اعظم کی اولاد غوث اعظم. اب ایک بات سمجھ لیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں ہمارے یہاں جو عقیدت میں مکمل طریقے سے، جن کو لفظ اندھا کہا جائے، عقیدت کے بے جانا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عقیدت سے مکمل دور ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو عقیدت میں بھی رہتا ہے اور دین کو دماغ سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو ہر مسلمان کے بچے کو یاد ہے نا سورہ فاتحہ، اس کی اس آیت کو پڑھیں اور توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اہدنا، اے اللہ. بعض نے ترجمہ کیا دکھا، بعض نے ترجمہ کیا چلا، لیکن بہتر ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنا انعام کیا. اب ایک بات کو یاد رکھ لے، ہدایت، سیدھا راستہ، دین کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، یہ سارا کا سارا ہدایت میں ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ جو ہے نا، یہ کن لوگوں کا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہو، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور یاد رکھیں، قرآن میں آپ لوگوں نے سنا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے نبیوں پر، صدیقوں پر، اور کیا شہداء پر اور صالحین پر انعام کیا. تو اب یہ چار طبقے ہیں، اس میں سے ہم آخری طبقہ لے لیں، والصالحین. صالحین، یہ صالحین کون؟ یہ صالحین کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ ہے اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم. غوث اعظم ہو یا غوث اعظم کے والد ہوں یا غوث اعظم کے بچے ہوں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا عظیم ترین احسان ہے، انعام ہے، عطا ہے، کرم ہے، نوازش ہے. اور یہ سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی عطا. ایک بات سمجھیں، ایک ہوتی عطا اور ایک ہوتی خیرات. جب اپنوں کو دی جاتی ہے تو عطا ہوتی ہے، جب اپنوں کو دی جاتی ہے تو عطا ہوتی ہے، اور جب اپنوں کو نہیں، اپنوں کے علاوہ کو دی جاتی ہے تو خیرات ہے، خیرات ہے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ نیک باپ ہو تو اولاد کو بھی اس کی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے. اب جب نیک باپ کا ذکر آیا تو میں نے قرآن کی جو آیت پیش کی ہے نا، اس کو سنیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ اس کو برداشت کر لیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ تم میرے فعل دیکھنے کے بعد میں صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ضرور کروں گا۔ یہ بات ہوتی رہی۔ پہلے ابتداً حضرت موسیٰ اور خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ بھی سوال کیا، اور اس کے بعد میں ایک بچہ کھیلتا ہوا ملا، آگے گئے تو اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ بھی سوال کر دیا۔ تیسری جگہ جب پہنچے ایک گاؤں کے اندر، تو گاؤں کے اندر ایک دیوار تھی، وہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، جھک رہی تھی۔ وہ جگہ وہ دیوار جو تھی نا جھکی ہوئی تھی، گرنا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نے اس دیوار کو بنایا، سیدھا کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کمر لگا کر اس کو سیدھا کر دیا، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ اس دیوار کو آپ نے بنایا، پتھروں کو لگایا، گارے کو لگایا، سیدھا کیا، کھڑی کر دیا۔ اچھا، ان لوگوں سے کیا ہے؟ ان لوگوں سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کھانا کھلاؤ، پاؤ۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان کا ہم کھانا وانا کچھ نہیں چلے، ہم تمہاری کوئی خدمت نہیں کریں، بخیل تھے۔ اب کیا ہے، یہ تینوں باتوں پہ موسیٰ علیہ السلام نے سوالات داغ دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ وہ کشتی کو بھی بیان کیا، اس کے بعد میں رہتے قتل کو بھی بیان کیا۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اصل موضوع ہے اولاد موسیٰ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، فرماتے ہیں وہ دیوار، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ وہ جو بچہ تھا وہ کیا ہے، اندر سے کافر تھا، وہ کشتی جو ہے اس لیے توڑ دی کہ بادشاہ کشتی چھین لیتا۔ اور فرماتے ہیں تیسرا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی دیوار، گاؤں کے بستی کے باہر کی بچوں کی دیوار تھی۔ كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ وكان أبوهما صالحا، اور اللہ فرماتا ہے ان کا باپ، ان دونوں کا باپ صالح تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والا تھا، اللہ رسول کے احکامات کو ماننے والا تھا۔ تو اب ان کا باپ نیک تھا، اس سے تعلق کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اولاد غوث اعظم، غوث اعظم کی اولاد، اور قرآن کا وہ بیان کہ ابوہما صالحا، ان کا باپ پرہیزگار تھا۔ مولا کریم اس پرہیزگاری کی وجہ سے کیا ہوا؟ بتاتا ہوں، کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک، ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا کچھ اندر کی باتیں ہیں، ان کو پیش کی جائیں تو یہ اکیلے اندر کی باتیں لے لیں گے، لیکن اس مجمع کے لیے کیا ہو؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے نا، کبھی کبھی اندر کی باتوں سے عقیدہ مکمل بگاڑ لیتا ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ ہر آدمی کو بس کی بات نہیں ہے کہ آپ بائٹل دے دو شراب کی اور پینے کے بعد میں وہ نشے میں، اور پھر یہ ہے کہ ہم مولانا لوگ ہیں، اور مولانا لوگ شریعت مطہرہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات نہ کرتے ہیں نہ کرتے۔ حالانکہ بزرگان دین کا ایسا طبقہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے مشروبیت کی حالت میں کچھ بھی کہہ گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا لوگ ان کو بھی پکڑ کے پھانسی پہ نہیں چڑھاتے۔ ایک صرف منصور حلاج تھے جن کو پکڑ کے پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، اور آج رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کے نام سے پاتھا نکل۔ تو کیا ہے حالت؟ یہ ہے رفع القلم عن الثلاث النائم والناسم والمجنون، کہ تین شخص وہ ہے اللہ نے جن کے گناہ لکھنے سے قلم اٹھا دیا۔ تو اب آئیں، ان کا باپ نیک اور صالح تھا، مطلب فاراد ربک۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں دیوار کس نے بنائی تھی؟ حضرت خضر نے۔ گارا اور مٹی کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نے۔ ارادہ کس نے کیا تھا؟ ظاہری طور پر تھوڑی سی توجہ آپ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔
کیا تھا؟ دیوار بنانے والے حضرت مٹی وغیرہ دینے والے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون تھے، لیکن کیا آیا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، میں یہاں پہلے سے لے کر کے سناتا ہوں، جب کشتی کو توڑا تھا تو حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے احتار بنایا، یہ ارادہ میرا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جس کو قتل کیا تھا نا، غلام کو، بچے کو جو قتل کیا تھا، تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ایک ارادہ میرا تھا، فَأَرَدْنَا میں اب ہمارا ارادہ ہو گیا، یعنی میرا بھی ارادہ تھا اور میرے رب کا بھی ارادہ تھا، دونوں شامل۔ ایک ارادہ کشتی توڑنے میں پہلے میرا، اور مطلب یہاں بچے کو قتل کرنے میں ہمارا دونوں کا، یعنی رب کا ارادہ بھی اور میرا بھی ارادہ۔ یہ کیا ہے اندر کی بات؟ اور تیسری اس سے زیادہ اندر کی سنیں، انہوں نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارے اس دیوار کے نیچے سونا تھا، خزانہ تھا، ان کا باپ نیک اور صالح تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے ارادہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب دیکھیں ارادہ کس کا ہے؟ حضرت خضر کا۔ بنا کون رہا ہے؟ حضرت خضر ہے، لیکن جب انہوں نے نسبت کی تو یہ بتایا کہ یہ کام میرا کام نہیں تھا، بلکہ اس رب کا کام تھا جس نے کہ ہم کو توفیق بھی دی، ہدایت بھی دی اور ہمارے لیے ارادہ بھی۔ تو اب ایک خضر کا ارادہ خدا ہو، خضر کا ارادہ خدا ہے، لیکن یاد رکھے ارادہ خدا جب ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ خضر میں ہو کے ظاہر ہوتا ہے، خضر میں ہو کے ظاہر ہوا ہے۔ تو اگر باپ، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 سے 7 پشتوں کے اوپر ان بچوں کا ایک باپ بہت نیک صالح اور ولی تھا، جس کی وجہ سے یہ خزانہ ان کے لیے دفن ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو ان کو خزانہ مل گیا، تو صرف اس باپ کی وجہ سے۔ اب آئے غوث اعظم کی اولاد، غوث اعظم کے 20 بیٹے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، سیدھا حضور غوث اعظم کی 4 بیویاں تھیں، 20 بیٹے تھے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ سرکار غوث اعظم کی 20 بیٹے اور 29 بیٹیاں، ٹوٹل کتنے؟ 49 بچے تھے سرکار غوث اعظم، جس میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عبدالوہاب، پھر حضرت عبدالرزاق، حضرت عبدالرزاق کے 5 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی زندہ تھے اب بھی زندہ تھے، حضرت سید جمال اللہ حیات المیر، زندہ پیر۔ سرکار غوث اعظم نے ان سے کہا تھا، اپنے پوتے سے کہا تھا، اے جمال اللہ، جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے نا، تیری ملاقات ہو تو میرا سلام کرے۔ چھوٹی سے ہی کہاں کا مسئلہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کا پوتا اور اتنی لمبی عمر جو غوث اعظم نے دعا کی تھی، آپ یاد رکھیں کہ حضرت خضر بھی تو انہی میں سے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی۔ حضرت سید جمال اللہ حیات المیر، زندہ پیر کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر ایسے ہی عام لوگ ہوتے تو 40 50 60 100 سال میں تو چلے جانا چاہیے تھا نا۔ سرکار غوث اعظم کا یہ فیض تھا کہ حضرت سید جمال اللہ حیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان جلیل قدر بزرگوں میں ہیں کہ جن کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اور فیض بھی لے رہے ہیں، لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں، ورنہ غوث اعظم کا پوتا آج بھی زندہ ہے۔ اب ہم آئیں غوث اعظم کی اولاد، لفظ غوث اعظم کی اولاد کب تک رہے؟ یہ کب تک رہے؟ حدیث پاک عن علی رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ اربعۃ
انا لهم شفیع یوم القیامہ المکرم ذریتی والقاضی لهم حوائجهم والسائل لهم فی امورهم عندما اضطررتم الیہ والمحب لهم بقلبه ولسانه۔ سیدنا علی کرم وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار لوگ وہ ہیں یا چار قسم کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، میرے لیے ان کی شفاعت لازمی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے چار لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والے کی شفاعت میرے اوپر لازم ہے، میں اس کی شفاعت۔ اولاد، اچھا اولاد کہاں تک؟ اس میں ایک معاملہ اور ایک مسئلہ اور رکھتا ہوں۔ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل سادات کا مقام بڑا ہے تو پھر کیا ہے، وہ کسی بھی طبقے سے ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، مرزا ہو، مطاف ہو، دیگر ہو، تو وہ اپنے نام کے ساتھ دیر نہیں لگاتا ہے سید کو۔ ایک تو ہوتا ہے سید نسبی اور ایک ہوتا ہے بنا ہوا سید۔ یہ بنے ہوئے سید کے لیے کیا ہوتا ہے معلوم کو کہتا ہے ہمارے پیر نے ہمیں سید بنا دیا، ہم سید ہو۔ تو پیر اگر آپ کو بادشاہ بنا دے تو آپ بادشاہ ہو جائیں گے۔ پیر کہہ دے جاؤ آج سے تم پرائم منسٹر ہو، پرائم منسٹر کو سمجھ لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، توجہ کے ساتھ میں سنیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی غیر کو اپنا باپ بنا کر پیش کرتا ہے، کسی غیر کو اپنا باپ بنا کر پیش کرتا ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ غیر سید اپنے آپ کو سید کہے تو جنت کی خوشبو، جنت میں جانا تو چھوڑو، خوشبو بھی حرام۔ کتنے لوگ میں نے قریب سے دیکھے کہ یار ان کی قوم کوئی ہے، برادری کوئی ہے، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا سید فلاں سید فلاں سید فلاں۔ یار ایسے سید بنو گے کہ تم سید بننے کے چکر میں دنیاوی عظمت اور عزت حاصل کر رہے ہو اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد ہے وہی سید ہے، تم کہاں سے سید بنے؟ فرمایا المکرم ذریتی، جو میری اولاد کی عزت کرے گا، جو میری اولاد کی عزت کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہوگی۔ قیامت میں ڈھونڈوں گا کہاں ہے وہ جو میری اولاد کی عزت کرتا تھا، آؤ میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ رب یہ میری اولاد سے محبت کرتا تھا، ان کو معاف فرما، ان کو معاف فرما۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غور سے سنیں، چار لوگ المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اگر یہودی نصرانی مجوسی بھی ہونا اور مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کر لے تو ایمان نصیب ہو جاتا، ایمان نصیب ہو جاتا۔ مگر یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ نام کیا ہے، کئی خان بھی یہ سید بھی لگا ہوا ہے، رام بول کے نواب کے نا ذوالفقار علی خان، تو کیا لگا تھا نا سید ذوالفقار علی خان، شروع میں سید بھی تھا مگر کیوں؟ وہ شیعہ لوگوں کے یہاں یہ سب کرتا، مگر اہل سنت کے یہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ اصل میں آپ یاد رکھو کہ اگر محبت اہل بیت کی کسی کی جاگیر ہے تو وہ اہل سنت ہی کی جاگیر ہے۔ کیوں؟ اہل سنت جو ہے وہ بے ادب طبقہ نہیں ہے کہ صاحب بس ایک طرف کو رخ کر لیا اور ختم کر دیا۔ اہل سنت کے یہاں اہل بیت کی محبت کا نام بھی ایمان ہے اور صحابہ کرام کی ادب کا نام بھی ایمان ہے، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، اس کو میری شفاعت ہے۔ اب یہ اولاد کا صرف نہیں تھی حسن و حسین تک، برکت بھائی اور سے سمجھیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کہیں کا ختم ہو گئی ہے۔ حدیث پیش کروں میں، یہ حدیث میں آتا ہے تو آیت کریمہ ہے
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے بس اپنے قربا کی محبت چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک وجبت علینا مودتہم، قال علی وفاطمۃ وابناہما۔ اس سے آپ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے؟ آپ کی قرابت میں وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت فرض کر دی گئی ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا علی و فاطمہ، اور فاطمہ ہیں، وابناہما، اور ان کے بیٹے۔ اب یہ وابناہما پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے نام لیا نا، علی ہے، وہ فاطمہ اور فاطمہ ہیں، تو اب ہماری عقل کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر حضرت امام حسن و حسین ہی اس میں آتے ہیں نا تو مصطفیٰ فرماتے والحسن والحسین، علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ علی فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ اب یہاں پر یاد غور کریں، توجہ کریں، وابناہما، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے۔ اور اگر ہم ان دونوں ہی کو خاص رکھیں گے، آپ لوگ خاص طور سے توجہ کریں اس میں، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا حال ہو جاتا ہے، علم کی کمی ہونے کی بنیاد پہ ہم لوگ لڑائی جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں۔ میں سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنا وابناہما، ان کے بیٹے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا لیا جاتا ہے؟ علی، فاطمہ اور حسن و حسین، یہ لیتے ہیں نا۔ اگر یہ لے لیا تو پھر آپ یاد رکھیں اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے حضرت محسن چلے گئے، ان کی محبت نہیں آتی۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹی، حضرت رقیہ رسول اللہ کی بیٹی، اور حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی، وہ سب کے سب نکل گئے، ختم ہو گئے۔ تو ان کی محبت کی بات ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ چار کے چار ہی ہے نا، پانچواں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب پانچواں نہیں ہے تو پھر یہ چار کے چار ہی ہے، کہاں محبت کا گراؤ ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ یاد رکھیں جتنی محبت فاطمہ کی تم پر لازم ہے اتنی ہی رقیہ، زینب اور ام کلثوم کی محبت لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ام کلثوم، رقیہ اور زینب کو چھوڑ دو اور صرف فاطمہ کو اپنا لو۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ایمان آپ سے چلا، تو پھر کیا مانا ہوگا؟ وابناہما، ہماری کتابوں میں عموماً ترجمہ ہوتا ہے اور ان کے دونوں بیٹے۔ آپ کو میں تھوڑا سا قواعد کے اعتبار سے سمجھا دیتا ہوں۔ وابناہما، ان دونوں کے بیٹے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان دونوں کے بیٹے۔ اب ان دونوں کے بیٹوں میں کون کون شامل ہے؟ علی اور فاطمہ کے بیٹے۔ حج بھی کہتے ہیں نا، آج اگر کوئی سید دکھائی دے اور بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کی اولاد ہے، بولتے نہیں بولتے؟ یہ تو غوث اعظم کی اولاد ہے، اور یہی غوث اعظم کی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب یاد رکھے حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹوں میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت محسن اور حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت زید، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کاظم، موسیٰ علی رضا، یہ سارے کے سارے جب جہنم میں ڈالتے ہیں تو یہ سارے کے سارے حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ وابناہما، ان دونوں کے بیٹے۔ اور پھر غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کے تعلق سے بتا دوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے مدرسے میں پڑھ رہے، باطنی علوم بھی، علوم باطنی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا نا کہ اگر اندر سے یہ یہاں پر جملہ ہو جاتا ہے نا کہ پورا پیٹ چیز تو نہیں، لیکن پھر بھی سمندر کیا ہے؟ باطن کا سمندر ہوتا ہے۔ ہم تو اندر والے باطن والے ہیں، ہمارا تو تعلق ہے ظاہر، جب تک ظاہر صحیح نہیں ہوگا نا باطن سے ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ تو اب کیا ہے؟ غور کریں، سیدنا حضور غوث اعظم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر،
تم واس کیوں بنا بھائی تو یہاں لفظ دیکھیں اور کریں کیا فرمایا بیٹا عبد القادر تم واس کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اجمی عربی نہیں ہوں کیونکہ ایران کے تھے نا گیلان کے اور گیلان کے تھے تو گیلان جو ہے عرب میں نہیں آتا بغداد عرب میں آتا ہے لیکن گیلان عرب میں نہیں آتا تو اب گیلان کے تھے تو کہا یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں اور یہ بغداد والے تو عربی ہیں بڑے فصیح و بلیغ ہیں ان کے سامنے میں زبان کیسے کھولے جبکہ علم میں باطن بھی ہے علم ظاہر بھی میں چاہتا ہوں آج تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کو دے دونوں کے پاٹ پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بیٹا واسطے میں کہتے ہیں رسول اللہ میں اجمی ہوں یا عربی ہے ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے منہ کھول اچھا بیٹا کس کو کہا جاتا ہے جو بیٹا ہو اسی کو تو یار بیٹا کہیں گے نا اب چونکہ غوث اعظم اولاد مصطفیٰ میں ہے اس لیے میرے آقا نے غوث اعظم کو بیٹا کہا اور جس کو مصطفیٰ بیٹا کہتے ہیں اس کی اولاد بھی مصطفیٰ کا بیٹا اس کی اولاد بھی مصطفیٰ کا بیٹا ہے منہ کھول دے میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک ڈال دیا غوث اعظم کہتے ہیں کہ علم کا ایک سمندر بن گیا علم کا ایک سمندر بن گیا آپ چین نہیں پڑتا تھا بیٹھتے ہیں صاحب جامع مسجد کے ممبر پر تو ایک ہی وقت میں 70,000 لوگ اکٹھے ہوئے جامع مسجد تک ہو گئی میدان پکڑ لیا اب غوث اعظم کو دیکھا تھا اور آگے آئیں میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا اگر وہیں رکنے کا تھا تو پھر آگے نہیں ہوتا سیدنا امام مہدی ہے کہ نہیں ہمارا تو عقیدہ بعض اس قسم کے جانور اور جنگلی ہیں جو امام مہدی کا بھی انکار کرتا وہ آمدی ہے وہ کہتا ہے اگر وہ آدمی والے ہیں صحیح ہے تو پھر آدمی بریانی کو آگے چلے گا امام مہدی کے ان کے تعلق سے جو اس کا عقیدہ ہے وہ کوئی مطلب نہیں مان رہا تو کیا ہے یہ عقل جب انسان ایسی کر لیتا ہے اس نے اپنا ایک عقیدہ بنا لے تو پھر اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرا بیٹا مہدی آئے گا کون آئے گا میرا بیٹا مہدی آئے گا جو ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اب یہ آخری امام بھی ہے اور پھر کیا ہے بیٹا بھی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں سے چلے اور وہاں جانے کے بعد پہنچ جائے اور بیچ میں سب خالی ہو ایسا ہوتا ہے سوچیں صحیح کہ اولاد کا سلسلہ وہاں سے چلا حسن و حسین سے چلا اور پھر ختم ہو گیا اور پھر قیامت کے پاس وہاں پہنچ گیا وہ میرے اہل بیت میں ہے تو اب بیٹا قیامت کے قریب آئے گا فرمایا میرے نام پر اس کا نام ہوگا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا تو اب مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ آنے والی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک چلی آ رہی ہے اور وہ قادریت میں اگر دیکھیں تو غوث اعظم کی اولاد سیدنا حضرت امام مہدی بھی سیدنا غوث اعظم کی اولاد بھی میں آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تو اب کیا ہے یہ اولاد غوث اعظم بھی ہے اولاد مصطفیٰ بھی ہے اولاد علی بھی ہے اولاد حسنین کریمین بھی ہے اولاد امام جعفر باقر بھی ہے اولاد موسیٰ کاظم بھی ہے اب یہ اولاد کا سلسلہ چلاتے رہے ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں توجہ کے ساتھ حالانکہ ولایت کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے لیکن ولایت میں جب نظر ڈالے نا تو 98% ولی صرف سادات ہی نہیں 98% اگر اولیاء کو دیکھیں تو اہل سادات ہی ہے سب رسول اللہ کے بچے ہاں ان کو مل جاتی ہے جو لوگ اہل سادات کے قدموں میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اب یہ اہل سادات ہیں کون اور ان کی وجہ سے ہمیں ملتا کیا ہے میں بات کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی حدیث اور آپ لوگوں کے کو گزار کر دوں ان کی محبت بڑی عظیم شے ہوتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ ان کی محبت میں صحابہ کرام کی توہین پر اتر آتے ہیں توہین پر اتر اور آج کا ماحول کیا بن گیا ہے
فقط بھائی حالات یہ ہو گئے کہ ہم اپنے فائدے کے خاطر ان کو دیکھتے ہیں، اپنی ذاتیات کے لیے آپ سے ان کو اٹھن گئی تو میں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ہر پہلو آپ مجھے ذلیل کرنے کے لیے میں آپ کو اس میں بتاؤں یہ کیا ہوتا ہے۔ واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ہمیں چلتا ہے، دو آدمی ایسے بالکل ایک دم اچھے قسم کے وہ نکلے عمدہ قسم کے، دیکھا شام کا وقت ہے کباب بن رہے، اس نے ایک دوسرے سے کہا یار کباب کھانے کو دل چاہ گیا یار مگر دن میں تو کوئی پیسے نہیں۔ دوسرا ذرا ہوشیار تھا، بولا ایک راستہ میں دیکھا کباب بھی پیٹ بھر کے کھا لو گے اور پیسہ بھی نہیں جائے گا۔ تو کہا کیا؟ کہا تو شیعہ بن جا اور ہم دونوں لڑیں گے، تو صحابہ کو گالیے دے، میں تجھے مارتا ہوں تو مجھے مار، تو پھر دونوں ٹیم کے لوگ اٹھے سار یہی ہوا۔ ہوشیار تھے نا کباب کھانا، آپس میں ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا، وہ حضرت ابوبکر عمر کو گالیاں بک رہا ہے اور یہ جو ہے اس کو گالیاں بک رہا ہے، یہ مولا علی کو ماشاء اللہ برا کہہ رہا ہے، وہ ان کو برا کہہ رہا ہے، آپس میں دونوں لڑنا شروع ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ شیعہ ہے یہ سنی، انہیں کیا پتہ کہ یہ کون، تو شیعہ شیعہ کی طرف ہو گئے، سنی سنی کی طرف ہو گئے، اب آپس میں لڑنا شروع کر دیا ان لوگ۔ وہ جو دکان والا تھا وہ بھی سنی تھا، وہ سنیوں کی طرف سے آ گیا، وہ بھی مار گاڑی میں لگے، کئی لوگ مر گئے اس میں۔ انہوں نے دیکھا کہ کباب بن گئے، یہ لوگ لڑ رہے ہیں، دونوں پہنچے اور پیٹ بھر کے انہوں نے کباب اور دونوں نکلے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا نا عراق کا وہ تھا شیعہ، اس نے چنگیز خان کو خط لکھ دیا، اس نے کہا بھائی یہاں کے حالات بہت خراب ہے تم حملہ کرو۔ چنگیز خان نے جب حملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو 18 لاکھ لوگ بغداد کے اندر قتل کیے گئے، دریائے دجلہ کا پانی لال ہو گیا، صرف 2 کباب کھانے والوں نے پوری قوم کو تباہ بنا دیا۔ اسی طرح سے آج بھی کباب کھانے والوں نے ٹولیاں بنا رکھی، تم کو لڑانا چاہتے، تم کو آپس میں قتل و غارت کرانا چاہتے، ان کبابی لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو۔ ایک حدیث سنیں، اہل بیت ثبوت کے طور پر کہ آج تک جو خاندانی اہل سادات ہیں وہ اہل بیت، گھر والے اہل بیت گھر والے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي امان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض۔ توجہ کے ساتھ میں سنیں، میرے آپ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء، ستارے جو ہیں آسمان پر جو ستارے دکھائی دیتے یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، آسمان کی مخلوق کے لیے امان ہے۔ فیضا ذہبت النجوم، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ستارے ختم ہو جائیں گے ذہب اہل السماء، تو آسمان کی رہنے والی مخلوق سب ختم ہو جائے گی، آسمان کی رہنے والی مخلوق سب ختم ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي امان لأہل الارض، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ فرمایا فیضا ذہب اہل بیتی، جس دن میرے گھر والے ختم ہو جائیں، جس دن میری اولاد باقی نہ رہے گی، تو ذہب اہل الارض، ساری زمین کے لوگ بھی ختم ہو جائیں۔ اب توجہ کریں، زمین پر لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا زمین پر، زمین سے سبزہ اگ رہا ہے، مطلب کیا ہے؟